حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے آدمیوں میں سے تھے، وہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 1 مہینے تک ان کے کمرے سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ تو کسی نے جا کر یہ کیفیت حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ یہ درود شریف پڑھنے کی برکت ہے، کیونکہ حضرت مولانا فیض الحسن صاحب ہر جمعرات کو ساری رات جاگ کر درود شریف پڑھا کرتے تھے، اس لیے ان کی وصال کے بعد 1 مہینے تک ان کے کمرے سے مشک وغیرہ کی خوشبو آتی رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سراپا معطر اور خوشبو میں بسی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی بڑی بڑی خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے شام تک اس گلی سے خوشبو آتی رہتی تھی، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ کر پہچان لیتے تھے کہ آج سرکار مدینہ یہاں سے گزرے ہیں۔ اسی طرح جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر لیتا تھا تو شام تک اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی تھی، اور وہ دوسرے ساتھیوں میں اپنے ہاتھ کی خوشبو کی وجہ سے ممتاز ہو جاتا تھا، اور لوگ پہچان لیتے تھے کہ آج تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے، اس لیے تمہارے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دوپہر میں اکثر آرام فرماتے تھے، اور حضرت سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا بچھونا بچھا دیا کرتی تھی، اور آپ کو چمڑے کا تکیہ دے دیا کرتی تھی، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ گرمیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے تو آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح نمودار ہو جاتے، تو وہ ایک شیشی لے کر بیٹھ جاتی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ پسینے کے موتی اٹھا کر شیشی میں ڈال دیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ اسی طرح کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سلیم آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ ہم اس کو دوسری خوشبوؤں میں ملا کر اس خوشبو کو ساری خوشبوؤں کا سردار بنا لیتے ہیں، کہ اس خوشبو کے سامنے دنیا بھر کی اعلیٰ درجے کی خوشبوئیں مان پڑ جاتی ہے اور ہیچ معلوم ہوتی ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہم اس کو بطور خاص استعمال کرتی ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو سراپا خوشبو تھی، درود شریف پڑھنے والے کو بھی اس میں سے کچھ حصہ ملتا ہے۔ درود شریف کی کثرت تو وہی کرے گا جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہوگی۔